اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ آج کی حدیث چھٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ شیخ صدوق نے اس حدیث کو اپنے اسناد کے ساتھ کتاب الخصال کے اندر نقل کیا ہے، اور بعد میں علماء نے بہار میں بھی اور بقیہ علماء اخلاق نے ان کو اپنی کتب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اس طرح کل کی حدیث ایک روش جو اہل بیت علیہ السلام سے امت کے لیے قرار دی گئی تھی کہ اپنی زندگی کے تمام اوقات میں حسین کو یاد کرو، اسی طرح سے آج کی حدیث بھی اسی قسم کی ایک اور روش ہے جو زندگی میں اختیار کرنا ضروری ہے، کہ جس کے اوپر امام صادق علیہ السلام زور دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات۔ دن کے اوقات ہوتے ہیں، اور دن کے جتنے بھی اوقات ہیں اعجاز الہی ہے، اور ان تمام اوقات کے اندر خدا تعالیٰ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ رات جب دن میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو ایک اعجازی ہے، ایک عجیب منظر ہے، گھپ اندھیرے سے روشنائی کی طرف آپ جب جا رہے ہیں تو اتنی عظیم یہ جو زمین خدا نے بنائی ہے، اس کو رات سے اس کو دن کی طرف جب تبدیل کرتا ہے تو نماز واجب ہے، نماز فجر پڑھو، اور پھر یہ ایک ساعت ہے نماز کے وجوب کا، اور پھر جب دن نصف النہار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر نماز واجب ہے کہ ظہر کی نماز پڑھو، اور پھر جیسے ہی عصر کا ٹائم ہے تو یہ ایک اور افضل الساعات میں سے ہے، نماز عصر پڑھو۔ پھر دوبارہ جب رات کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے، دن ختم اور پھر ایک رات کی طرف، یہ بھی افضل الساعات ہے، اس وقت مغرب کی نماز واجب ہے، اور پھر جب گھپ اندھیرے کی طرف انسان جاتا ہے تو نماز عشاء واجب۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، کہ تمام توانائیاں طاقتیں اسی کی طرف سے ہی ہیں، اور یہ ساعات ہیں۔ ان ساعات میں جس طرح سے آپ دیکھیں، آپ ایک ساعت کیا ہے کہ ان ساعتوں میں سے ایک زلزلہ آتا ہے، نماز آیات واجب، اندھیری آتی ہے، نماز آیات واجب۔ تو آپ دیکھیں خدا تعالیٰ نے ساعات قرار دی ہیں، اور افضل الساعات میں صلوات الخمس کو واجب قرار دیا ہے۔ ان اللہ عز وجل فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات۔ اللہ تعالیٰ نے 5 افضل ساعات میں 5 نمازیں واجب قرار دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کریں؟ یہ تو واجب ہے۔ امام فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ۔ نماز تو نے پڑھنی ہے، نماز واجب پڑھنی ہے، لیکن تم پر ایک اور کام بھی ضروری ہے۔ علیکم، تم پر ہے، بالدعاء، کہ دعا کرو۔ اور نماز واجب تو نے پڑھ لی تو خالی خالی اٹھ نہ جاؤ، اللہ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اپنا کاسہ گدائی آگے دراز کرو، اپنے ہاتھ بلند کرو اس کے سامنے، وہ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ پسند کرتا ہے کہ تم دوسرے انسان کے سامنے گدائی نہ کرو، اس کے سامنے جا کر گدائی کرو۔ وہ دینے کے لیے آمادہ۔ بہترین اوقات میں سے اتفاق سے بنتا ہے فجر کا وقت ہے، تو نماز فجر کے بعد بیٹھ کر، مخصوصاً آپ طلاب حضرات بیٹھ کر تعقیبات کیا کریں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتی کے اندر بہت اعمال بتائے ہیں، ان کے اوپر توجہ کریں۔ اور پھر ظہر کا وقت جو ہوتا ہے جس میں نصف النہار تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور جو لوگ عاشق ہوتے ہیں
اور جن کو اللہ کے ساتھ عشق ہوتا ہے وہ حالات جنگ میں بھی منتظر ہوتے ہیں. اور مثلا آپ دیکھیں کربلا میں وہ جو حملہ اولا ہے شدید ترین حملہ ہے, تیروں کی برسات ہے. کس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ برسات شدید تھی کہ تیر کے ساتھ تیر آ رہے تھے. اس حملے کی حالت میں امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مولا وقت صلاۃ ہے. اس وقت ان کی نظر ان تیروں سے زیادہ نصف النہار کے اوپر تھی, وقت نماز ہو گیا. مولا سر اٹھا کہتے ہاں یہ نماز کا وقت ہے. جعلک اللہ من المصلین الذاکرین, خدا تعالیٰ تجھے نماز گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے. دعا ہے اور مقتل کی دعاؤں کے اندر یہ ہے امام کے اصحاب. جو آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو یہ امام کے اصحاب کی یہ روش ہے. اور پھر نماز پڑھ کے دعا کریں. فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات, جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے پڑھنے کے بعد ان کے بعد دعا کیا کریں. تو ہم آج بھی ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.